محترم جامی صاحب، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو اللہ کی کیا خاص عنایات ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسرتوں کا کیا عالم تھا، اور خانوادہ علی المرتضیٰ شیر خدا میں کیا کیفیتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہم سیدنا امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے پروگرام میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے دنوں کو یاد سبحان کریں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کا جہاں وافر بندوبست کے تحت دنیا میں اظہار ہوا، اس سے مراد وہ ایام ہیں۔ واہ، تو آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت نے بڑے بڑے رنگ دکھائے، ان رنگوں میں ایک رنگ حضرت سیدنا امام حسین کی ولادت کا بھی کیا ہے۔ بات، سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک بہت بڑا رنگ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت اور اللہ تعالیٰ کا نظام رحمت ایک انسانی پیکر کی شکل میں دنیا میں ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ کیا بات، اندازہ لیں اللہ تعالیٰ نے نظام ہدایت کی اور نظام نورانیت اور برکت کا ایک میکینک قائم کیا ہے۔ واہ، اس میکانزم کے تحت انبیاء کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد ایسے نور ہدایت والے مجسمے قیامت تک آتے رہیں گے جن کے ساتھ عقیدت رکھنا، جن کا تذکرہ کرنا، سبحان اللہ۔ جن کے نقوش قدم کو دیکھ کر اپنی راہوں کا تعین کرنا، یہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ یہ کوثر و سلسبیل کے سرچشمے ہوئے نا؟ سرچشمے ہوئے۔ اب اس میں دیکھیں کہ جب آپ کی ولادت مبارک ہو رہی ہے تو قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کی محبت کا جو مطالبہ کیا گیا ہے تبلیغ دین پر، وہ کوئی ویسے خام خواہ کی نسبی محبت نہیں، اس نسبی محبت کے ساتھ جو ہدایت و رہنمائی کا گلستان وابستہ ہے، سبحان اللہ سبحان ہم نے بنیادی طور پر اس محبت کو کشید کر کے واہ، اس ہدایت و پاکیزگی کی جگہ پر کھڑے ہونا ہے۔ یعنی وہ باقاعدہ ایک اعتقادی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اعتقادی اہمیت کے حامل، یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا خوبصورت فرمایا، اللہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرنا، اور میرے ساتھ محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت اور میرے ان شہزادوں سے وابستہ ہونا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو محبت الہی کے پیرے میں رکھ کر اور محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرے میں رکھ کر امام حسین کی محبت مانگی جا رہی ہے، اور یہ امت کو درس دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی چاشنی تمہیں نہیں ملے گی جب تک امام حسین کی محبت بنیاد کے طور پر ساتھ نہ کھڑی ہو۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہی وجہ تو تھی کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اس خوشیوں کا اور اس برکتوں کا اور اس نورانی سما کا کیا عالم ہوگا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں آپ نے بہت خوبصورت حدیث سنائی کہ فاطمہ میرے باغ کی ٹہنی ہے، اس پر لگنے والے پھول حسن و حسین ہیں، تو اس پھول کو دیکھیں وہ کس درخت پر لگ رہے ہیں، اور اس پھل کو دیکھیں کس درخت پر لگ رہے ہیں، یہ ہے وہ شجرہ طیبہ، شجرہ طیبہ، اور کس ٹہنی پر لگ رہے ہیں، اور ان کی کشید کاری میں کن پھولوں کے حصے پڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی جب ولادت ہوئی تو باقاعدہ ایک خوشی کا، فرحت کا ایک پورا نظام ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آسمانوں پر بھی خوشی، آسمانوں پر خوشی ہوئی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دامن میں دوسرا پھول بھی کھل اٹھا ہے، کیا بات، تو اس سے آپ نے کیا دیکھیں، پھر اہتمام قدرتی دیکھیں، نام عطا کیا جا رہا ہے۔ اس چاشنی کو قبلہ نظامی سے آپ اور میں فیل کریں، حسن کی تعبیر کے لیے حسین کو سامنے لائے۔ سبحان اللہ سبحان۔ آج اگر کوئی بندہ کہے کہ حسن کہاں ہے،
تو وہ کہتے جناب جہاں حسین سبحان ہے اللہ، وہاں حسن ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی حسن کی ہمیشہ عکاسی کرنے واہ، والے واہ، کا نام حسین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کمال کی عکاسی ہو، ہدایت کی عکاسی ہو، نورانیت کی عکاسی ہو، وقار کی عکاسی ہو، واہ، حوصلے اور جرت کی عکاسی ہو، اس عکاسی کا نام ہے حسین۔ اللہ اللہ، اگر دوسرا ایک محبت بھرا جملہ کہہ لوں، ضرور، اسلام کے اندر جتنا بھی حسن ہے وہ حسین کے پاس ہے، سبحان اللہ، اور سبحان جہاں حسین کھڑا ہے وہ اسلام کا حسن وہاں جھلکتا ہے۔ کیا بات ہے آپ یہ کی، تو پھر ہم حسینیوں کو دیکھنا چاہیے واہ واہ واہ، سبحان کہ اللہ، واقعی ہمیں دیکھ کر بھی اسلام کا حسن نظر آتا ہے یا نہیں آتا، ظاہر سے بھی باطن سے بھی، ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی، تاکہ ہم اس میں شامل ہو سکیں۔ واہ واہ واہ، بہت پھر دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نظام برکت و بستا ہے، جی، آپ کے چہرے کو جو ایک مرتبہ دیکھ لے اس کے ایمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک، جنہوں نے آپ کے چہرے کی نہ صرف زیارتیں کیں، آپ کے لعاب دہن مسلسل وہ چوستے رہے، آپ کے ہاتھوں کی انہوں نے شفقت لی، سبحان اللہ، اور آپ کے کندھوں کا لمس لیا، اللہ اکبر، آپ کے سجدے کی حالت میں جو سوار ہوتے تھے۔ واہ، ہم یہ ذکر تو ضرور کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی حالت میں امام حسین اوپر بیٹھ جاتے تھے، اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کے سجدے وہ اوپر بیٹھنے والے امام حسین کے سبحان سجدوں اللہ، میں وہ کربلا کے سجدے بات کا ہے، رنگ پیدا کر رہے کیا تھے، بات ہے، کیا بات تاکہ وہ چیزوں کا اندازہ لگے سبحان کہ اللہ، چیزیں کس میکانزم کے ساتھ، کس سبحان ترتیب اللہ، کے ساتھ چلتے ہیں، جی، تو یہ ایک رنگ نظر آتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔